بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سرائے عالمگیر کی تاریخ تقریباً 416 سال پرانی ہے۔ اس وقت برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کا چھٹا طاقتور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حکمران تھا۔ وہ سرحد کے قبائل کی بغاوت کچلنے کی غرض سے حسن ابدال میں 1672 سے 1675 تک قیام پذیر رہا۔ اسی دوران دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر انہوں نے ایک سرائے بنوائی جس کا نام سرائے عالمگیر پڑ گیا۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں سرائے عالمگیر کے بارے میں، اس کی داستان، اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت۔ اس کلپ میں ناظرین ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین سرائے عالمگیر کی جو دلچسپ تاریخ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ اس وقت آئے ہوئے مسافروں کے لیے ایک ڈاک بنگلہ تھا۔ یہاں مسافر سفر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آرام کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے سرائے میں پانی پینے کے لیے کنواں، عبادت کے لیے مسجد بھی تعمیر کروائی۔ سایہ دار درخت لگوائے، وقت کے ساتھ ساتھ مسجد منہدم ہو چکی ہے اور درخت بھی موجود نہیں ہیں۔ سرائے عالمگیر کو شیر شاہ سوری کی بنائی گئی جرنیلی سڑک کے قریب بنایا گیا، اس لیے یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی اور اس علاقے کی اہمیت بڑھتی گئی اور اس سرائے کے کرب و جوار میں لوگوں کی تعمیر کی گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے ایک قصبے کی صورت اختیار کر لی اور اسی جگہ کو سرائے عالمگیر کہنا شروع کر۔ یہاں ناظرین یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایسا مغل بادشاہ تھا جو سلطنت کے خزانے کو عوام کی ملکیت سمجھتا تھا۔ ذرا بھی حد نہ کی، اپنے دور اقتدار نے انہوں نے تمام بادشاہوں سے زیادہ 50 برس حکومت کی۔ 79 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 20 فروری 1897 کو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد وظائف میں مصروف تھے کہ آخری وقت آن پہنچا۔ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ 4 روپے 2 آنے جو کہ ٹوپیوں کی سلائی کی مزدوری سے بچے ہیں غربا میں بطور صدقہ تقسیم کیے جائیں۔ ان کی جسد خاکی کو خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے بائیں میں دفن کیا جائے اور اوپر کوئی تختہ، قبر یا مقبرہ نہ بنایا جائے۔ تحصیل سرائے عالمگیر تو یہ صوبہ پنجاب کی مانجا ہیتا میں سے ہے اور بیج دوآبہ میں آتا ہے۔ دوآبہ سے مراد ناظرین دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان کا علاقہ ہے۔ سرائے عالمگیر کے مغرب میں ضلع جہلم اور مشرق میں تحصیل کھاریاں، شمال میں آزاد جموں کشمیر کا ضلع میرپور اور جنوب میں ضلع منڈی بہاؤالدین کا مشہور قصبہ رسول واقع ہے۔ ناظرین سرائے عالمگیر کی اپنی نہر بھی ہے، سطح سمندر سے تقریباً 763 فٹ ہے۔ یہ شہر پنجاب کے مشہور دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر آباد ہے۔ 1992 میں سرائے عالمگیر کو تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس تحصیل کی مجموعی آبادی 2,47,333 افراد پر مشتمل ہے۔ تحصیل سرائے عالمگیر کا رقبہ 483.8 کلومیٹر ہے۔ یہ ضلع گجرات کی 4 تحصیلوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پنجابی زبان کا ماجی لہجہ بولا جاتا ہے۔ پنجابی زبان شاہ مکی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ قومی زبان اردو اور سرکاری زبان انگلش ہے۔
سرائے عالمگیر کے لوگ اپنے آپ کو عالمگیریہ یا عالمگیری یہ کہنا پسند کرتے ہیں اور خوش اخلاق مہمان نواز لوگ۔ مزید یہ کہ ناظرین سرائے عالمگیر دارالحکومت اسلام آباد سے 123 کلومیٹر، صوبائی دارالحکومت لاہور سے 188 کلومیٹر، ضلعی ہیڈ کوارٹر گجرات سے 52 کلومیٹر، آزاد جموں کشمیر میرپور سے 40 کلومیٹر اور کراچی سے 1324 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تعلیم کے میدان میں اگر بات کی جائے تو سرائے عالمگیر کا ایک علیحدہ مقام ہے۔ اس شہر میں بہترین اسکولز اور کالجز موجود ہیں۔ انیس سو 74 میں سرائے عالمگیر کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا۔ 1992 میں ضلع گجرات کی ایک تحصیل بنا دیا۔ 2001 میں ATMs یعنی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا درجہ دیا گیا۔ سرائے عالمگیر میں 4 قصبے اور 11 کے قریب یونین کونسلز ہیں۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں مغلیہ سلطنت کی سرحدیں برما، ایران، سری لنکا اور چین جیسے ممالک کو چھونے لگی۔ سلطنت کے تمام خزانے بھرے پڑے تھے اور مسلمان عروج حاصل کر رہے تھے۔ صیونی طاقت کو مسلمانوں کا یہ عروج پسند نہ آیا تو انہوں نے سازشوں کے جال بچھانا شروع کر دیے۔ نتیجہ ناظرین یہ نکلا کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 20 فروری 1707 کو ہوئی۔ اس کے بعد کوئی مضبوط حکمران نہ آیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور برصغیر پر مکمل فرنگی راج قائم ہوا۔ لیکن ناظرین آج بھی سرائے عالمگیر میں سینکڑوں بار روزانہ عالمگیر کا نام لیا جاتا ہے۔ جو اچھے گزرے ہیں، جنہوں نے اچھی یادیں چھوڑی ہیں، جو اچھے کام کر گئے ہیں، وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں اور ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آج کا ہمارا کلپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں بے شمار اضافہ ہوا ہوگا۔ تحصیل سرائے عالمگیر کی یہ تاریخ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کا مفید مواد، دلچسپ تاریخیں آپ سنتے رہیں، جانتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے کلپ کے ساتھ، تب تک کے لیے صداقت حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔